الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو گوہر پبلشرز. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 5 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. جی پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ امید ہے سب خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین. پیارے بچوں، ہماری کتاب کا باب پنجم، جس کا عنوان ہے حسن معاملات و معاشرت، اس کا تیسرا سبق جس کا نام ہے بری عادات سے اجتناب یعنی چغل خوری. اس سبق کو مکمل پڑھ لینے کے بعد آپ سب اس قابل ہو جائیں گے کہ چغل خوری کے معنی و مفہوم کو جان سکیں. چغل خوری کرنے کی کیا وعید آئی ہے اور چغل خوری کے انفرادی و اجتماعی نقصانات کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنے آپ کو چغل خوری سے بچا سکیں. جی پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ چغل خوری ہے کیا؟ جی ہاں، کسی کی بات سن کر اس کی اجازت کے بغیر دوسروں تک پہنچا دینا. ٹھیک ہے، یعنی عرف عام میں ہم اس کو لگائی بجھائی بھی کہتے ہیں. ایک بندے سے بات سنی، دوسرے کو بتا دی، یعنی کسی کی بات کو راز نہ رکھنا. ٹھیک ہے، اور ہم نے دو دوستوں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، وہ سنی اور جا کر چپ کر کے ہم نے تیسرے دوست کو ان کے بارے میں بتا دیا. کوئی کسی کے بارے میں کمنٹ پاس کر رہا تھا، ہم نے اس کے بارے میں سنا اور جس کے بارے میں کمنٹ پاس کیے جا رہے تھے اس کو جا کر ہم نے بتا دیا. ٹھیک ہے، یا بار بار شکایات لگانا، یہ چغل خوری کے زمرے میں آتا ہے. لیکن پیارے بچوں، ایسا نہیں ہے کیا کہ جب کوئی غلط کام کر رہا ہو، شرارت کر رہا ہو ایسی جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، بدتمیزی کر رہا ہو، تو اس کی شکایت تو لازماً لگانی چاہیے. لیکن شکایت لگانے سے پہلے ہو سکے اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس کو سمجھا لیجئے، ورنہ پھر کسی بڑے کو، والدین میں سے کسی کو، اگر گھر میں ہو تو والدین میں سے کسی کو، ورنہ اپنے اساتذہ کرام کو اس کے بارے میں بتا دینا چاہیے. آئیے پڑھتے ہیں چغل خوری ہے کیا. پیارے بچوں، لوگوں میں فساد، لڑائی کروانے کے لیے ان کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا چغلی کہلاتا ہے. چغلی کھانے والے کو چغل خور اور چغلی کھانے کے عمل کو چغل خوری کہتے ہیں. غیبت اور بہتان کی طرح چغل خوری بھی بڑا گناہ ہے. چغل خوری اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل ہے. قرآن و حدیث میں چغل خوری کے متعلق سخت وعید آئی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تباہی اور بربادی ہے ہر طعنہ زن اور چغل خور کے لیے. سورۃ الہمزہ آیت نمبر 1. اسلام نے چغل خوری کو حرام قرار دیا ہے. چغل خوری نیکیوں کو کھا جاتی ہے. چغل خور کی بات کا اعتبار نہیں کیا جاتا. چغل خور کو جھوٹا کہا گیا ہے. چغل خوری اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جنت میں جانے سے محروم ہو جاتا ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحیح بخاری حدیث نمبر 6056. پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ چغل خوری فتنہ و فساد کی جڑ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو یہ نہ بتاؤں کہ کیا چیز سخت حرام ہے؟ پھر فرمایا، چغلی ہے جو لوگوں کے درمیان پھیل جاتی ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 6636. چغل خوری کے نقصانات. چغل خوری اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اس کے عذاب کا سبب ہے. چغل خوری سے معاشرے میں امن و سکون تباہ ہو جاتا ہے. چغل خوری سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے. چغل خوری کی وجہ سے
لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ چغل خوری سے نہ صرف انسان خود تباہ ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ پیارے بچوں، مفہوم حدیث ہے چغل خور کو آخرت سے پہلے اس کی قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 216۔ ہمیں چاہیے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے چغل خوری سے بچیں، دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں۔ اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ چغل خوری کا متضاد خیر خواہی ہے؟ خیر خواہی یہ ہے کہ اچھی بات سنیں اور اچھی بات ہی آگے پہنچائیں۔ خیر خواہی دلوں کو قریب کرتی ہے۔ کسی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں اچھے کلمات کہنا، اس کے نقصان کو روکنا خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی سے معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آئیے اب اس سبق کے مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھ لیتے ہیں۔ تانا زن، تانا مارنے والا۔ فتنہ، جھگڑا یا لڑائی۔ عیبوں، خرابیوں یا عیب کی جمع خرابی۔ بہتان، الزام لگانا۔ پردہ پوشی، عیب چھپانا۔ وعید، سزا دینے کا وعدہ۔ پھوٹ ڈلوانا، جدائی کرنا۔ نفرت، ناپسند کرنا۔ غیبت، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا۔ جی پیارے بچوں، آج کے لیکچر سے ہم نے کیا سیکھا؟ جی ہاں، ہم نے یہ سیکھا کہ لڑائی کروانے کے لیے کسی کی بات کو دوسروں تک پہنچانا یہ چغل خوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چغل خور سے ناراض ہوتا ہے، اور چغل خوری معاشرے میں لڑائی، فساد اور دنگے کا سبب بھی بنتی ہے۔ معاشرے کے امن و سکون کو برباد کرنے میں ایک بہت بڑا کردار چغل خوری کا بھی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ بھی معلوم ہوا کہ چغل خوری کا متضاد یعنی الٹ کیا ہے؟ ذرا بتائیے۔ بالکل درست، چغل خوری کا متضاد یعنی الٹ ہے خیر خواہی، دوسروں کا بھلا چاہنا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہاں، ایک اور طریقہ ہے جس میں چغل خوری کو چغل خوری نہیں کہا جائے گا، بلکہ کسی کو بچانا یا کسی کا بھلا کرنا یا خیر خواہی کرنا کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ایسا ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس کی عادت میں نقصان پہنچانا پکا ہو گیا ہے۔ ایسے لوگوں کے شر سے دوسروں کو بچانے کے لیے اگر ان کی برائی یا ان کی وہ جو شر والی بات ہے وہ دوسروں کو بتائی جائے، تاکہ اس نیت سے کہ دوسرے ان کے شر سے محفوظ رہیں، تو پھر یہ چغلی نہیں کہلائے گی بلکہ خیر خواہی کہلائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کو اور نیتوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ بے شک پیارے بچوں، امید ہے آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، والدین کا خوب احترام کیجیے گا، اساتذہ کرام کا کہنا مانیے گا اور چغل خوری سے کوسوں دور رہیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔